اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں علم عرفان کا تعارف اور مکتب عرفانی نجف اشرف کو بیان کرنے کے لیے یہ جو گفتگو آغاز کی، اس گفتگو میں ہم نے اپنے گزشتہ درس میں اس مطلب کو بیان کیا کہ علم عرفان کسے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لغوی اعتبار سے یہ بیان کیا کہ کسی کو پہچاننا، کسی کی شناخت کرنا، معرفت حاصل کرنا، یہ عرفان کہلاتا ہے، اور اس معنی میں علم اور علم عرفان دونوں آپس میں مساوی ہیں۔ پھر گزشتہ گفتگو میں یہ مطلب بھی بیان ہوا کہ علم بسا اوقات سطحی معلومات کو کہا جاتا ہے، ابتدائی معلومات کو کہا جاتا ہے، لیکن عرفان اس علم کے مد مقابل گہری معلومات کو کہا جاتا ہے، اور یہ مقولہ ہمیشہ ہر معلومات میں اور ہر علم میں جاری رہے گا، کیونکہ انسان جو جانتا ہے وہ سطحی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ گہرائی کی معلومات ہیں جنہیں اس نے حاصل کرنا ہے اور جن تک اس نے پہنچنا ہے اور جن کے حصول کے لیے وہ تغودو کر رہا ہے اور حوزہائے علمیہ میں محنت اور جدوجہد کر رہا ہے۔ بس اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر علم عرفان بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے۔ علم اس کا وہ پہلو ہے کہ جسے اس نے حاصل کر لیا ہے، اور عرفان اس کا وہ پہلو ہے جس کی تلاش میں وہ ابھی جدوجہد کر رہا ہے۔ لیکن پھر ہم نے اپنے گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اسلامی علوم میں باقاعدہ ایک علم کا نام علم عرفان رکھا گیا ہے، اور ایک علم کے اوپر باقاعدہ اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم عرفان پڑھ رہے ہیں، عرفان کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عرفانی کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، یا اس قسم کے الفاظ۔ تو معلوم ہوا کہ ایک علم باقاعدہ ایسا موجود ہے جس علم کا نام ہی علم عرفان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم عرفان کون سا علم ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ علم عرفان ایک ایسا علم ہے جس میں خداوند متعال کی شناخت کروائی جاتی ہے چاہنے والوں کو، طلبگاروں کو، پڑھنے والوں کو، تلاش کرنے والوں کو، جستجو کرنے والوں کو۔ اور پھر اسی علم میں جس میں خداوند متعال کی شناخت کروائی جا رہی ہے، تو وہاں خداوند متعال کے اسماء اور اس کی صفات کی بھی شناخت کروائی جاتی ہے۔ خداوند متعال کا اس کی مخلوقات کے ساتھ کیا رابطہ ہے، اسے بھی علم عرفان میں بیان کیا جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ انسان خداوند متعال کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اس کی مخلوقات میں شاہکار مخلوق کہلاتی ہے۔ لہٰذا اس انسان کو پہچاننا نہایت ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے وجود کو اور اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو پس معرفت نفس علم عرفان میں کروانا اور اس کی تعلیم دینا نہایت ضروری ہے، تاکہ عارف خود کی شناخت سے اپنے رب کی شناخت تک پہنچ جائے۔ لہٰذا ہم نے یہ مطالب بیان کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں اس نقطے کو بیان کیا کہ انسان
علم عرفان حاصل کرتا ہے، اور یہ علم عرفان ایک ایسا علم ہے جو اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور انسان کو اور اللہ کے درمیان جو ایک رابطہ قائم کرنا ہے وہ اس علم عرفان میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اس علم عرفان کو پڑھ کے اپنے اور اپنے خالق کے درمیان اس رابطے کو حاصل کرے، اور اس رابطے پہ چلتے ہوئے وہ خداوند متعال تک پہنچ جائے۔ بس اگر ہم مزید علم عرفان کے تعارف میں آگے قدم بڑھائیں تو علم عرفان کو علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا دو قسمیں اس کی بیان کی ہیں۔ ایک عرفان عملی ہے اور ایک عرفان نظری ہے۔ پھر اگر ان عرفان عملی اور عرفان نظری کو آگے مزید ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں تو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ عرفان عملی بھی آگے دو شاخوں میں اور دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ عرفان عملی کی پہلی قسم گویا کہ عرفان نظری کے مشابہ ہے۔ عرفان عملی کی اس پہلی قسم میں انسان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان خدا تک پہنچنے کے لیے اور انسان کامل بننے کے لیے کیا کرے، یعنی اسے ایک دستور دیا جاتا ہے، اسے ایک باقاعدہ طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے انسان کامل بننا ہے، آپ نے خداوند متعال تک پہنچنا ہے، تو ان دستورات پر عمل کریں تاکہ آپ کمال تک پہنچیں اور خداوند متعال کی لقاء تک پہنچ جائیں۔ کون سا راستہ طے کیا جائے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، یہ علم عرفان عملی میں بیان کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ انسان کو مرحلہ بمرحلہ آہستہ آہستہ سٹیپ وائز انسان کو آگے لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ فنا کے مرحلے پر پہنچ جائے، تاکہ وہ لقاء اللہ کے مرحلے پر پہنچ جائے، تاکہ وہ شہود کے مرحلے پر پہنچ جائے۔ لہٰذا عرفان عملی ایک ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کو مرحلہ وار یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے، فنا کے لیے، شہود کے لیے کون سا راستہ اختیار کرے اور کون سے اعمال انجام دے تاکہ وہ خداوند متعال تک پہنچ جائے۔ اس عرفان عملی کے لیے باقاعدہ ایک نصاب بھی تدوین کیا گیا ہے جو حوزہائے علمیہ میں موجود ہے، اساتید پڑھاتے ہیں، طلاب اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور ایک نہایت نایاب کتاب ہے منازل السائرین کے عنوان سے مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کے متعلق۔ اس کتاب پر معمولاً شروحات بھی ہیں، دروس بھی ہیں، تراجم بھی موجود ہیں، اور باقاعدہ ایک نصاب تعلیمی کے عنوان سے اسے علماء پڑھاتے ہیں، اور یہ نصاب تعلیمی عرفان عملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ نصاب تعلیمی گویا کہ وہی عرفان نظری سے مشابہت رکھتا ہے، یعنی اس کا تمام تعلق اور دار و مدار عمل سے ہے، لیکن اس عمل تک پہنچنے کے لیے انسان کو بعض اعمال اور بعض چیزوں کے متعلق وضاحت دینا ضروری ہے کہ بھئی آپ یہ کام کرو، اس کام میں یہ فائدہ ہے۔ تو وہ جو فائدہ آپ کو بیان کیا جائے گا، وہ جو آپ کو اس کی منطق اور لاجک بیان کی جائے گی، وہ بالآخر اسی نظری چیپٹر سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا عرفان عملی کی اس پہلی قسم کو گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عرفان نظری کے مشابہ ہے، اور اس کے نصاب تعلیم میں مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین قابل ذکر ہے، اور بھی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن مشہور و معروف کتاب اور نصابی کتاب جسے باقاعدہ بزرگان نظر انداز نہیں کرتے، پڑھتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، باقاعدہ اساتید سے اس کا استفادہ کرتے ہیں، یہ کتاب ہے منازل السائرین۔ عرفان عملی کی دوسری قسم جس کا تعلق عمل سے ہے، یہاں نظری چیپٹر نہیں پایا جاتا، یہاں عمل ہے۔ یہاں ایک سالک کو، ایک عارف کو
یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ذکر کرے تو کون سا ذکر کرے تاکہ وہ خداوند متعال تک پہنچ جائے۔ اس عرفان عملی میں باقاعدہ ایک عارف، ایک سالک شاگردوں کی تربیت کرتا ہے، لوگوں کو سلوک اللہ کرواتا ہے، لوگوں کو اس بدن سے خلع حاصل کرنے کی کیفیت بتاتا ہے کہ وہ کیسے عمل انجام دے تاکہ اس لباس کو اتار کے وہ خداوند متعال کے حضور اعلیٰ مرتبے پر، یعنی اس عالم مادہ سے عالم مثال، عالم مثال سے پھر عالم تجرد اور اوپر کے مراحل تک وہ کیسے پہنچے، یہ باقاعدہ تربیت اور تعلیم عرفان عملی میں دی جاتی ہے۔ پس عرفان عملی کی دو قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم وہ جو عرفان نظری کے مشابہ ہے، جس میں باقاعدہ کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اور بہترین کتاب جو اس سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے وہ خواجہ عبداللہ انصاری کی منازل السائرین ہے۔ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں عرفان عملی نظری سے متعلق جو معلومات ابھی تک شیئر کی، اس میں باقاعدہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ کتاب روح مجرد بھی اسی عنوان پر لکھی جانے والی ایک کتاب ہے، اور وہ جو باقاعدہ ایک سلیبس ہم شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ رسالہ لب لباب کے عنوان سے، یہ بھی اسی عرفان عملی نظری کی ایک تالیف ہے اور ایک کتاب ہے جس میں اس مطلب کو بیان کیا جائے گا۔ یقیناً آپ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ مرحوم خواجہ عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین کو بھی پڑھا جائے، خدا نے توفیق دی اور ایسی لیاقت ہمارے اندر موجود ہوئی تو اس نصاب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیسے اس کو شروع کیا جائے۔ پھر ہم آتے ہیں عرفان کی دوسری قسم کے اوپر کہ جسے کہا جاتا ہے عرفان نظری۔ یہ عرفان نظری، جیسا کہ ہم نے آپ کی تعریف میں عرفان سے متعلق بیان کیا کہ عرفان نظری ایک ایسا علم ہے جو انسان کو خدا کی شناخت کرواتا ہے، ایسا علم ہے جو انسان کو خداوند متعال کے اسماء و صفات کی معرفت کرواتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کو بیان کرے، اس علم کو عرفان نظری کہا جاتا ہے۔ پس عرفان نظری بنیادی طور پر 3 عمدہ مسائل پر گفتگو کرتا ہے، اور باقاعدہ اس کے نصاب تعلیمی میں ان 3 مسائل کو ڈسکس کرنا، ان پر بحث کرنا نہایت ضروری ہے کہ خداوند متعال کی شناخت کی جائے، خداوند متعال کے اسماء و صفات کی شناخت کی جائے، خداوند متعال اور اس کے مخلوق کے رابطے کو بیان کیا جائے، اور آخر میں انسان کامل کو بیان کیا جائے کہ انسان کامل کیا چیز ہے اور اس کے مراتب کون سے مراتب پائے جاتے ہیں، کیا تمام انسان کامل رتبے میں آپس میں ایک جیسے ہیں، اور اس قسم کے مسائل۔ اس عرفان نظری سے بھی متعلق باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں ایک نصاب تعلیمی موجود ہے جسے ہمارے بزرگان علماء نے باقاعدہ پڑھایا، شاگردوں کی پرورش کی، اس کے مطابق شروحات لکھی گئیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے حوزہائے علمیہ میں، اس کتاب کا نام ہے تمہید القواعد۔ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے ایک عارف ہیں سائن الدین علی بن محمد ترقی اصفہانی، ان کی کتاب ہے تمہید القواعد۔ یہ باقاعدہ اس نصاب تعلیم میں پہلے سٹیپ پہ، پہلے قدم میں سالک اللہ کو تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں جو کتاب سالک اللہ کو پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا عنوان ہے شرح فصوص قیصری۔ یہ باقاعدہ 7ویں صدی ہجری یعنی 771 یا 751 ہجری غالباً اس دور میں ایک عارف گزرے ہیں شرف الدین داؤد بن محمود قیصری، ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے شرح فصوص قیصری، اور اس کو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے ظاہراً کسی ویڈیو کے کومنٹ میں کسی محترم نے یہ کومنٹ کیا تھا کہ جو شخص
فصوص الحکم کو پڑھتا ہے، اس کی شروحات قیصری کو پڑھتا ہے اور اسے تدریس کرتا ہے، اسے صوفی کیوں نہ کہا جائے؟ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب ان قریب جو مسائل اور موضوعات پہ گفتگو کروں گا تو میں آپ کا جواب اس موضوع پر دوں گا، اور ابھی اس سوال کا جواب نہیں دوں گا بلکہ آئندہ گفتگو میں بیان کروں گا۔ ان کا سوال اسی کتاب سے متعلق تھا کہ جسے عرفان نظری کے دوسرے سٹیپ میں پڑھایا جاتا ہے، شرح فصوص قیصری، داؤد بن محمود قیصری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مرحوم آیت اللہ حسن زاد آملی نے بھی اس کی شرح کی ہے، اس کو تدریس کیا ہے باقاعدہ، اور ان کے علاوہ دوسرے بزرگان جیسے آیت اللہ جوادی آملی ہیں، یا اس کے علاوہ اور متعدد ایسی گراں قدر شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس نصاب تعلیمی کو پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، شاگردوں کی باقاعدہ تربیت بھی کی ہے۔ عرفان نظری کے تیسرے مرحلے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اور وہ سالق اللہ جس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے مصباح الانس۔ یہ کتاب 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں شمس الدین محمد بن حمزہ فناری نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور اس کتاب کو شیخ اکبر محی الدین عربی کے ایک شاگرد تھے صدر الدین قونوی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی مفتاح الغیب۔ اس مفتاح الغیب کے اوپر جو باقاعدہ شرح لکھی گئی، اس شرح کا نام تھا مصباح الانس، جسے اس تیسرے مرحلے میں طلاب علوم دینیہ کو اور طلاب عرفان نظری کو باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں چوتھی کتاب معذرت کے ساتھ جو پڑھائی جاتی ہے، وہ اگر کوئی اس مرحلے پر پہنچ جائے اور پہلی کتابوں کو جان لے، سمجھ لے، ہضم کر لے، درک کر لے، تو پھر اسے اس چوتھی کتاب پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جو خود شیخ اکبر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محی الدین ابن عربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے فتوحات مکیہ۔ یہ کتاب 5ویں اور 6ٹی صدی ہجری کے یہ مشہور و معروف عارف، جن کو شیخ اکبر کا نام بھی دیا گیا ہے اور لقب بھی دیا گیا ہے، یعنی ابو عبداللہ محی الدین محمد بن علی بن محمد العربی الحاتمی، اس ابن عربی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فتوحات مکیہ۔ اب اگر آپ عرفان نظری کی یہ جو 4 سلیبس اور 4 کتابیں میں نے آپ کو بیان کی، ان تمام کتابوں کو اگر اچھی طرح سے انسان اہل فن اس کا جائزہ لیں اور اس کا خلاصہ تدوین کرنا چاہیں اور بیان کرنا چاہیں کہ یہ کتاب کس موضوع پر گفتگو کر رہی ہے، تو انسان بطور واضح اس بات کا اعلان کرے گا کہ یہ 4 کتابیں صرف 2 موضوعات کو بیان کر رہی ہیں۔ پہلا موضوع توحید ہے اور دوسرا موضوع موحد ہے، یعنی 2 موضوعات کو بیان کر رہی ہے۔ توحید میں پھر آ جاتا ہے خداوند متعال کی معرفت کروائی جائے، خداوند متعال کے اسماء اور اس کے صفات کی معرفت کروائی جائے، خدا اور مخلوق کے رابطے کو بیان کیا جائے۔ یہ پہلی معرفت ہے جسے معرفت توحیدی کہا جاتا ہے، اور پھر دوسری معرفت جو ان کتابوں میں کروائی جا رہی ہے وہ موحد کی ہے، یعنی انسان کامل کو بیان کیا جائے، انسان کامل کے مراتب کو بیان کیا جائے اور ان مسائل پر گفتگو کی جائے۔ پس جب توحید کی بحث ہم کرتے ہیں انہی کتابوں میں، تو وہاں شناخت باری تعالیٰ کروائی جا رہی ہے، وہاں خداوند متعال اس عالم میں کیسے ہے، کہاں ہے، اس مطلب کو بیان کیا جاتا ہے۔ خداوند متعال وجود مطلق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خداوند متعال لامحدود ہے، صمد ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ کیا مطالب ہیں؟ یہ انہی کتابوں میں باقاعدہ اس مطلب کو واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے اور سالکین اور عارفین کو ان مطالب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں وہی جو توحید سے متعلق گفتگو ہے، تو دوسرے مرحلے میں روابط عوالم پر گفتگو کی جاتی ہے، نظام عالم پر گفتگو کی جاتی ہے،
مخلوقات کی باقاعدہ ایک چینش پر گفتگو کی جاتی ہے کہ پہلے مخلوق اول کون سی ہے، مخلوق ثانی کون سی ہے، ثالث کون سی ہے، اور باقاعدہ ایک رتبہ ہم تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ تمام مخلوقات کی ایک چینش کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں انسان کو علم ہونا چاہیے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خداوند متعال نے جس موجود کو خلق کیا وہ میرا نور تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدیہ۔ تو یہ مطالب ہیں کہ جو ان عرفان نظری میں باقاعدہ اسی توحید کی مباحث میں بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ جو عوالم ہیں ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، نظام عالم کیسے ہے، مخلوقات کی چینش کیسے ہے۔ یعنی سب سے پہلے مرحلے میں ہم خداوند متعال کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کی شناخت اور اس کی معرفت حاصل کریں گے، اور پھر اس کے بعد عوالم پر آئیں گے کہ سب سے پہلے عالم عقل ہے، پھر اس کے بعد عالم مثال ہے، پھر اس کے بعد عالم مادہ ہے۔ یہ عوالم آپس میں ان کا کیا رابطہ ہے، یعنی عالم عقل کا عالم مثال سے کیا رابطہ ہے، عالم عقل کا عالم مادہ سے، اور عالم جو مثال ہے اس کا عالم مادہ سے کیا رابطہ ہے۔ ان روابط کو آپس میں بیان کیا جاتا ہے اسی عرفان نظری کے علوم میں، اور انہی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پھر باقاعدہ عوالم کا رابطہ بیان کرنے کے بعد خلقت کے طریقہ کار کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی مخلوقات کی چینش بیان کر دی، اب بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کو کیسے خلق کیا۔ پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال کا اس کی مخلوقات کے ساتھ رابطہ کیسا رابطہ ہے اور کس طرح سے یہ رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ پھر ان علوم میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جب انسان کامل بننا چاہتا ہے اور انسان کامل کے مرحلے پر پہنچنا چاہتا ہے تو یہ مراتب ہستی کو کیسے طے کرے اور ان مراتب ہستی میں انسان کہاں پر موجود ہو۔ لہٰذا مستقل طور پر انسان کامل کی بحث کو زیر بحث لایا جاتا ہے علم عرفان میں۔ اللہ اور اس کی مخلوقات کے رابطے کو گہرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں علم عرفان کا بیان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دیا کہ علم عرفان کی دو قسمیں ہیں، ایک عرفان عملی ہے اور دوسرا عرفان نظری ہے۔ عرفان عملی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم وہ قسم ہے کہ جو عرفان نظری سے مشابہ ہے، جس میں باقاعدہ برہانی طور پر کچھ موضوعات کو بیان کیا جاتا ہے کہ جنہیں انسان اپنے عمل میں لے کر آئے گا تاکہ انسان مدارج عالیہ کو طے کر سکے، اور بیان کیا کہ اس میں خواجہ عبداللہ انصاری کی کتاب منازل السائرین باقاعدہ نصاب تعلیم میں پڑھائی جاتی ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ روح مجرد ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، یہ بھی اسی حصہ ہے اسی عرفان عملی نظری کا۔ اور پھر اسی طرح سے ہم نے عرض کیا کہ ہم رسالہ لب لباب آپ کی خدمت میں جو آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرفان عملی کی دوسری قسم بھی بیان کی کہ جس میں باقاعدہ سالک کو ذکر دیے جاتے ہیں، اس کو اوراد بیان کیے جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ اعمال بتائے جاتے ہیں کہ تم نے کیسے خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے اس سفر کو طے کرنا ہے۔ اور یہ عرفان عملی کی دوسری قسم جو ہے یہ خالصتاً عمل سے تعلق رکھتی ہے کہ جو باقاعدہ ایک سالق، ایک عارف، ایک مربی اپنے شاگردوں کی تربیت کرتا ہے اور انہیں باقاعدہ سلوکی وظائف دیتا ہے جیسا کہ ہمارے بزرگ علماء دیا کرتے تھے۔ پھر عرفان نظری پہ آتے ہیں تو عرفان نظری کی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تعریف اور بیان کیا کہ اس میں موضوعات کون سے بیان کیے جاتے ہیں، توحید بیان کی جاتی ہے اور موحد کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ توحید کو کھولیں گے تو توحید میں خداوند متعال کی شناخت ہے، خداوند متعال کے اسماء اور اس کی صفات کی شناخت ہے، مخلوقات کا بیان ہے، پھر خدا کا اور اس کی مخلوق کا آپس میں رابطہ بیان کیا گیا ہے، اور اس قسم کے مسائل سب اس پہلی قسم میں آ جاتے ہیں جو بحث توحیدی ہے۔ اور بحث موحد میں انسان کامل اور اس کے مراتب کو بیان کیا جاتا ہے۔ کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یہ بھی بیان کر دیا کہ سب سے پہلے تمہید القواعد پڑھائی جاتی ہے،
شرح فصوص قیصری پڑھائی جاتی ہے، مصباح الانس پڑھائی جاتی ہے جو مفتاح الغیب کی شرح ہے باقاعدہ، اور پھر آخر میں فتوحات مکیہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے علم عرفان کے تعارف سے متعلق۔ ہماری کل کی گفتگو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس مسئلے پر اور اس سوال کے جواب میں ہوگی، یعنی ہم گویا کہ اپنی گفتگو میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ علم عرفان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے۔ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہود و نصارہ و ہنود سے اسلامی تعلیمات میں داخل ہوا ہے علم عرفان، اس دعوے کی کہاں تک حقیقت ہے اور کہاں تک واقعیت ہے؟ کیا یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ ہم توحید کی معلومات حاصل کرنے کے لیے محتاج ہو گئے ہیں یہودیوں کے، مسیحیوں کے اور ہندوؤں کے، اور ہم نے خدا کو پہچاننے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، انسان کامل کی شناخت کے لیے ہم نے ہندوؤں کا سہارا لیا ہے، ہم نے یہودیوں کا سہارا لیا ہے، ہم نے جو ہے وہ مسیحیوں کا سہارا لیا ہے، اور ان کے آئین کو، ان کی تعلیمات کو اسلامی تعلیمات میں داخل کر کے ہم نے جو ہے نا وہ یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی عاقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں توحید کی معلومات حاصل کرنے کے لیے، توحید تک پہنچنے کے لیے یہود و ہنود کا سہارا لینا پڑے؟ خوب بہرحال یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کا ہم جائزہ لیں گے اپنی گفتگو میں۔ اس دعوے کا بھی جائزہ لیں گے کہ عرفان کا سرچشمہ کیا ہے۔ کیا کسی صوفی نے اور کسی عارف نے خود بیٹھ کر ان چیزوں کو اختراع کیا اور اسلامی تعلیمات میں داخل کر دیا؟ یہود و ہنود سے نہیں آئی ہیں، خود ایک صوفی بیٹھا، ایک عارف بیٹھا اور اس نے ریاضت نفس کی اور ان چیزوں کو حاصل کیا۔ اس کا رسول خدا کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ بات بھی درست ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی ہم اپنی آئندہ گفتگو میں دیں گے۔ موحد اور عارف بننے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ کس کو موحد کہا جاتا ہے، کس کو عارف کہا جاتا ہے، اور اس علم عرفان کا بانی کون ہے؟ یہ موضوعات ہیں کہ جسے ہم اپنی آئندہ گفتگو میں آپ کے ساتھ مختصر انداز میں ڈسکس کریں گے اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو آپ ان موضوعات کو غور سے سنیں۔ یہ موضوعات ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے ہماری ایک گفتگو سن لی، دوسری نہ سنی، تو یقینی بات ہے آپ ان مطالب کی اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ مطالب آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں۔ میں تاکید اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ ایک حساس وادی ہے، ایک حساس مراحل ہے کہ جس میں علماء لغزش کھا جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر عالم نہیں ہیں تو اس کا دقت کرنا نہایت ضروری ہے، اور اگر عالم ہیں سننے والے تو ان چیزوں کو ایک دفعہ ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دل سے دوبارہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں۔ جو مطالب ہم نے بیان کیے، کیا یہ مطالب درست ہیں یا نادرست ہے؟ پھر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں بھیجیں، ہم دیکھیں کیا اس سوال کا جواب ہم تلاش کر سکتے ہیں، اور جستجو اور تتبع کے بعد اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں پیش کر سکتے۔ یہ وہ معلومات تھیں جو عرفان سے متعلق آج کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات جو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے مکتب تعلیمی سے حاصل کر کے ہم تک منتقل کی ہیں، ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صرف ہم ان تعلیمات کو اپنے گردن کا بوجھ قرار نہ دیں بلکہ ان پہ عمل کریں اور ان پر عمل کر کے مدارج عالیہ طے کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔